کسی جگہ مثلا میں نے آپ کو سنایا تھا باجوہ صاحب وغیرہ کا قصہ کہ کس قدر ان پر ظلم ہوا. یعنی بوڑھے بزرگ گھروں میں بیٹھے ہوئے اس جرم میں ان کو پکڑ کے گھروں سے نکالا گیا کہ آپ ایک مولوی کو اغوا کرنے کی کوشش میں شامل تھے. ان کی عمریں دیکھو، ان کے مقام دیکھو، ان کا سابقہ ریکارڈ دیکھو. تمام دنیا کی پولیس میں سے جو جاہل سے جاہل لوگ بھی ہیں وہ بھی ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک توقع تھی انصاف کی کہ شاید عدالتوں میں انصاف مل جائے. اب ان کی حالت یہ ہے کہ ہائی کورٹ نے کل ضمانت یہ کہہ کر مسترد کی ہے کہ ہمیں حکومت کی طرف سے حکم آیا ہے کہ ہم اس مقدمے کو تم سے لے کر فوجی عدالت میں دینا چاہتے ہیں، اس لیے تم بااختیار ہی نہیں ہو کسی ضمانت کو قبول کرنے. یعنی صاف معلوم ہوتا ہے کہ اس مقدمے میں کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، لیکن یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ظلم سے باز نہیں آنا. اس لیے کب تک خدا ان کو ظلم کی اجازت دیتا ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن ہر قدم سفاکی کی طرف اٹھ رہا ہے یہ ہم کہہ سکتے ہیں. اور کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تقدیر ظاہر ہوگی جو مجرموں کے حق میں ہمیشہ ظاہر ہوا کرتی ہے یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ جانتے ہیں کہ جب تک اللہ ہمیں آزمائے گا ہم صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے اور مسلمین کہتے ہوئے جان دیں گے، راضی برضا رہتے ہوئے اپنا سب کچھ لٹائیں گے. ایک بھی ایسا احمدی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی جو خدا تعالیٰ پر شکوہ کرتا ہوا مر رہا. وہ مالک ہے، لہو ملک السماوات والارض، ہم تو اس پر ایمان لائیں. اس لیے جب تک چاہتا ہے اپنے بندوں کو آزمائے گا، ہم انشاءاللہ تعالی غلامی کی ساری شرطیں پوری کریں گے. یہ بات کبھی نہ چھوڑیں اپنے ہاتھ سے. صبر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں اور جس طرح آپ نے صبر کیا ہے ویسا صبر کریں. اس صبر کے دوران کئی لوگ ہیں جو مظلومی کی حالت میں مرے تھے، کتنے ہی تھے جو تکلیفیں برداشت نہ کر کے جان دے گئے پیشتر اس کے کہ فتح مکہ ہوتی. امر واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تقریباً تمام دن ہی صبر میں گزرے ہیں. فتح مکہ کے بعد تو 1 سال صرف آپ زندہ رہے اس دنیا میں اور پھر جلد وصال ہو گیا. اور مدینہ کا دور بھی تو مظلومیت کا دور تھا. ادھر سے حملے ہو رہے تھے غیروں کی طرف سے، ادھر سے گھر کے اندر یہودی ریشہ دیوانیاں کرتے تھے، کہیں زہر دیا جاتا تھا، کہیں چکی کے پاٹ پھینکے جاتے تھے اوپر سے، کہیں مسلمان عورتوں کی بے عزتیاں کی جاتی تھیں اور دکھ دیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو ساری زندگی دکھوں میں کٹی. آخری جو 1 سال یا 1.5 سال کی زندگی ہے وہ ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ امن کا دور آیا تھا، لیکن کلیتاً امن کا وہ بھی نہیں تھا کیونکہ بہت سے بعض غزوے اس کے بعد ہوئے ہیں اور ہر طرف سے بے اطمینانی کی خبریں بھی ملتی تھیں. تو اسوہ رسول کو اگر آپ سختی سے پکڑ لیں، یعنی بڑی مضبوطی کے ساتھ اس پر کار بند ہو جائیں، تو پھر آپ کا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا. ہم میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جو بیچارے فتح کی تمنا لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، مگر مرتے وقت ان کو راضی برضا رہنا چاہیے اور ان کی ان نیکیوں کے بدلے، ان کی ان بھلائیوں کے صدقے ایسی نسلیں آنے والی ہیں جو فتح میں آنکھیں کھولیں گی اور وہ سوچ بھی نہیں سکیں گی کہ ہمارے ماں باپ نے کیسی دردناک قربانیاں دی تھیں اس فتح کے لیے. اس لیے یہ تو بہرحال ہوگا کہ جس شخص نے قرآن پر ہاتھ ڈالا ہے وہ لازماً ہاتھ کاٹا جائے گا. جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض کو محدود کرنے کی کوشش کی ہے اس کے فیض کے چشمے سوکھیں گے. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے فیض کے چشمے کو کوئی سکھا نہیں سکتا. اس لیے لازماً ان کے مقدر میں حسرتناک شکست ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. یہ یقین آپ رکھیں کیونکہ اس کے لیے ساری تاریخ ہمیں بتا رہی ہے کہ ایسا ہی ہوتا ہے، ایسا ہی ہوگا. ہاں چند آدمی بیچارے جو پہلے وفات پا جائیں یا ان کے دکھوں کی تاب نہ لا کر جانے دے دیں، ان کا معاملہ ان کے خدا کے ساتھ ہے. میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں 1 سانس بھی مرتے وقت تک احمدی کا ناشکری کا نہیں ہونا چاہیے. راضی برضا رہتے ہوئے، ہنستے ہوئے اپنے رب سے مخاطب کرتے ہوئے جان دے کہ اے خدا میں تیرے بندوں کی طرح رہا،
تیرے بندوں کی طرح جان دے رہا ہوں، تو مجھے اپنے بندوں میں لکھ لے، اور آج مجھ سے وہ پیار کا سلوک فرما جس کا تو نے قرآن میں وعدہ دیا تھا کہ اے میرے بندو، تم نے بندگی کا حق ادا کر دیا، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آؤ اب میرے بندوں کی جنت میں داخل ہو جاؤ جو میری جنت ہے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ ما كان